تو جی اس میں دیکھیں آپ کشمیر، خیبر پختونخوا، گلگت بلتستان، ایک منٹ سمجھ نہیں آ رہا نا، میں بتا ان سب میں آپ ایسے ہی بدل ہوتے رہیں گے جب تک کہ کوئی آپ کو گائیڈ کرنے والا نہیں ہوگا. تو آپ کا مسیحا گائیڈ کرنے کے لیے آپ کو یہاں پہ آ چکا ہے. لوگ اتنی دور سے ہزاروں ڈالر خرچ کر کے پاکستان کو ایکسپلور کرنے کیوں آتے ہیں؟ کیا ان کا دماغ گیا خراب ہے کیا؟ دماغ نہیں، مزہ لینے آتے ہیں. آپ گھر میں یا آفس میں جکڑے ہوئے ہیں، آپ کے لیے وہ جیل بن چکا ہے، تو آپ کو آزادی چاہیے. تو آزادی آپ ٹورزم کے تھرو لیتے ہیں، آپ اپنے آپ کو آزاد فیل کرتے ہیں. آپ جائیں عطاباد لیک پر ہونزا میں 5 days ٹریول کریں، 5 days کی آپ کی ہالیڈیز پیکج ہو، ٹھیک ہے. اور عطاباد لیک پر آپ جا کے کسی کشتی کے اوپر بیٹھ کے اور جھیل کے اندر درمیان میں جا کے آپ اپنے ہاتھ ایسے پھیلائیں. ہاں مزہ آیا. یہ تو میں نے بتایا آپ کو کتنا مزہ آیا، آپ خود جائیں گے تو کتنا مزہ آئے گا. السلام علیکم دوستو، میرا نام ہے طاہر عباس خان اور میں ایکسپلورنگ پاکستان ٹورزم کمپنی چلا رہا ہوں. تو میرا اس حیثیت سے ایک حق بنتا ہے کہ یار آپ کو ٹورزم کے بارے میں پتہ ہونا چاہیے. ٹورزم کیا چیز ہے، اس کی ٹائپس کیا ہیں، ٹورزم کے علاوہ اس کی جو ڈیفرنٹ جو نیچر ہے یا اس کی فارم ہے وہ کیا ہے، ٹھیک ہے. اور اس کے علاوہ پاکستان میں آ جائیں تو اس میں کون کون سی نیچر یا فارم ہم لوگ استعمال کر رہے ہیں، ہوٹلز کہاں کہاں پہ آپ کو کس کس ریٹ پہ مل سکتے ہیں، یہاں پہ ڈیفرنٹ ٹورزم کی ٹائپس کیا چل رہی ہیں، گورنمنٹ آف پاکستان ہماری ٹورزم کے لیے کیا کام کر رہی ہے، پاکستان کی ٹورزم کے لیے اور ایز ویل ایز انٹرنیشنل ٹورزم کو اٹریکٹ کرنے کے لیے ہم لوگ کیا کر رہے ہیں. تو آج کا لیکچر اتنا بڑا تو نہیں ہونے والا، لیکن یہ ایک انٹروڈکٹری لیکچر ٹورڈز ٹورزم ہوگا کہ ہمیں پتہ ہو کہ ہم ٹورزم کے بارے میں ایک نالج رکھتے ہوں، کیونکہ ہمارا جو ملک ہے اس کے اندر ٹورزم کو لے کے بہت زیادہ اپورچونیٹیز ہیں. اگر انٹرنیشنل ٹورسٹ اٹریکٹ ہوتے ہیں ٹورڈز پاکستان ٹورزم تو ہم اس سے بہت انواع کہتے ہیں نا، انواع کما سکتے ہو گئی. بہت سارے ممالک ایسے ہیں جیسے ترکی ہو گیا، اور اس کے علاوہ جیسے مختلف اور آذربائیجان ہو گیا، اس جیسے ممالک جو ہے نا وہ کافی حد تک اپنا جی ڈی پی جو ہے وہ گروتھ کر رہے ہیں. جی ڈی پی ان کی ریشو جو ہے وہ ٹورزم کی وجہ سے بڑھی ہوئی ہے. تو وائی ناٹ اس، پاکستان کیوں نہیں؟ تو میں آج آپ کو بتاتا ہوں کہ ٹورزم کیا چیز ہے، اس کی جو ٹائپس ہیں وہ کیا کیا ہے، اور اس کے علاوہ اس کی نیچر کیا ہے، ٹورزم کی نیچر. ٹھیک ہے، تو ہم بات کرتے ہیں ٹورزم کی. تو ورلڈ ٹورزم آرگنائزیشن جو ہے وہ ٹورزم کو کہتی ہے کہ کیا چیز ہے کہ لوگوں کا ٹریول کرنا اور مختلف جگہوں پہ یا پلیسز پہ جا کے اسٹے کرنا. بہت سمپل ہے، یعنی آپ اپنی ایک یوزول پلیس سے ہٹ کے کہیں اور جا کے اسٹے کرتے ہو اور ٹریول کر کے جاؤ گے ظاہر ہے کسی بھی جگہ پہ، تو یہ ٹورزم ہے. بہت سمپل ہے. اب ہم اس کو دو اس کی بیسک ٹائپ سے ڈیوائڈ کرتے ہیں. ایک ہے انٹرنیشنل ٹورزم، انٹرنیشنل ٹورزم ہے. دوسری ہے ڈومیسٹک ٹورزم. اب ان دونوں کا فرق کیا ہے؟ انٹرنیشنل ٹورزم وہ ہوگی جو آپ کے ملک سے باہر ہوگی، ظاہر ہے کیونکہ وہ نیشنل نہیں ہے، انٹرنیشنل ہے. یعنی دو نیشنز کے درمیان میں ٹورزم ہو رہی ہے تو اسے انٹرنیشنل ٹورزم کہتے ہیں. تو ڈومیسٹک ٹورزم میں آپ کی اندر، یعنی آپ کی کنٹری پاکستان ہے تو پاکستان کے اندر جو ٹورزم آپ کریں گے اسے ہم کہیں گے ڈومیسٹک ٹورزم. ٹھیک ہے، یہ تو ہو گئی دو ٹائپ. ٹھیک ہے، اس کے علاوہ اس ٹورزم کی نیچر کیا ہے، چاہے وہ انٹرنیشنل ٹورزم ہے چاہے ڈومیسٹک ہے، اس کی مختلف اقسام ہیں. یعنی اس کی جو نیچر ہے نا، فارمز ہیں، مختلف حصوں میں یہ ڈیوائیڈ ہے. ٹائپ صرف دو ہی ہیں، انٹرنیشنل ٹورزم اور ڈومیسٹک ٹورزم. ٹھیک ہے، اب ہم اس کی فارمز کے اوپر غور کرتے ہیں. اس میں ڈیفرنٹ ہے، لائک ریلیجیس ٹورزم ہے، لوگ حج پہ جاتے ہیں، یہ ایک ریلیجیس ٹورزم کی فارم ہو گئی، نیچر ہو گئی. ٹھیک ہے، اس کے علاوہ سٹی ٹورز ہیں، سٹی ٹورزم ہے، تو مختلف شہر گھومنے کے لیے لوگ جاتے ہیں. لائک کوئی کلچرل شہر ہے، کوئی ہسٹورک شہر ہے. لائک پاکستان کے اندر بہاولپور اور لاہور، یہ سمجھ لیں کہ یہ کلچرل بھی ہیں اور ہسٹورک بھی ہیں. ان کا کلچر بھی بہت خوبصورت ہے اور ان کی جو ہسٹری ہے وہ بھی بہت خوبصورت ہے. یعنی نوابوں کے دور کی ہسٹری ہو گئی، اور اس کے اندر جو ہے نا روہی کا کلچر ہو گیا، راجستھانی کلچر مکس ہو گیا. تو یہ سٹی ٹورز کی ٹائپس ہیں. اسی طرح سے اور بھی کلچرل ٹورزم ہو گیا، لوگ آتے ہیں مختلف کلچرز کو دیکھنے کے لیے. لائک ہم یہاں سے نارتھ میں جاتے ہیں تو کچھ لوگ بیسیکلی نارتھ جا کے وہاں کے ان کے جسٹ کلچر دیکھ رہے ہوتے ہیں. لائک ہنزا کا ایک بہت پیارا کلچر ہے، ان کا رہن سہن، ان کا کھانا پکانا، ان کا
ان کی شادی بیاہ, ان کی دیگر تقریبات, یہ کلچرل ٹورزم میں آتا ہے. ٹھیک ہے. اس کے علاوہ ایڈونچر ٹورز ہو گئے, آپ ہائکنگ کرنے جاتے ہیں, آپ ماؤنٹینس جو ہے نا وہ کلائمبنگ کرتے ہیں, ٹریکنگ کرتے ہیں, وہاں جا کے ماؤنٹین پیکس پہ آپ کیمپنگ کرتے ہیں, تو یہ آپ کے ایڈونچر ٹورزم میں آتا ہے. بائی سائیکل ٹورزم, لائک ایک بندہ گجرات یا گجرانوالہ کا, آئی تھنک سو, طیب نام کا بندہ سائیکل کے اوپر مختلف ممالک سے ہوتا ہوا ابھی بھی کنٹینیوسلی وہ واپس آ رہا ہے, تو وہ عمرہ اور حج کرنے کے لیے گیا. حج تو نہیں ہے ظاہر ہے, عمرہ کرنے کے لیے گیا, تو یہ بائی سائیکل ٹورزم ہے اس کی. سائیکل کے اوپر وہ کتنی دور یہاں سے پاکستان سے نکلا, وہ ترکی اور مختلف ممالک کو کراس کرتا ہوا, ایران کو کراس کرتا ہوا وہ گیا سعودی عربیہ میں. تو یہ اس کے لیے ایک بہت بڑی ایڈونچر بھی تھا اور اس کے لیے بائی سائیکل ٹورزم بھی تھا. ٹھیک ہے. بیچ ٹورزم, لائک مختلف ممالک یا شہروں میں جہاں پہ بیچ قریب ہے یا ان شہروں کو بیچ لگتا ہے, سمندر لگتا ہے, تو وہ بیچ کے لیے جاتے ہیں. وہاں پہ ان کا لائک ان کا وہ سپا لیتے ہیں, یا وہاں پہ وہ جا کے گھڑ سواری کر رہے ہوتے ہیں. کچھ لوگ کیسل بنا رہے ہوتے ہیں, ریت کے چھوٹے چھوٹے گھر اور اس طرح سے ریت کے جو ہے نا وہ قلعے بنا رہے ہوتے ہیں. یہ بیچ ٹورزم میں آتا ہے. ٹھیک ہے. اس میں انڈسٹریل ٹورزم آتا ہے, لائک مختلف جگہوں پہ انڈسٹری اپنے ایکسپو لگاتی ہے. لائک آپ لاہور ایکسپو دیکھ لیں, یا ڈی ایچ او اکثر ایکسپو لگا دیتا ہے, تو وہ بھی جو انڈسٹریل ٹورزم میں آتا ہے. اس کی اور بھی انڈسٹریل ٹورزم میں اور بھی بہت ساری چیزیں آتی ہیں. ٹھیک ہے. وائلڈ لائف ٹورزم میں فوٹوگرافی آتی ہے, کہ یار مختلف قسم کے جانور ہوتے ہیں, لوگوں کو شوق ہوتا ہے کہ وائلڈ لائف فوٹوگرافی میں وہ وائلڈ لائف میں جا کے فوٹوگرافی کر رہے ہوتے ہیں. ٹھیک ہے. اس کے علاوہ سٹی ٹورز میں نے آپ کو بتا دیا, اور بھی مختلف اس کی فارم یا نیچر ہے جو میں آپ کو مطلب میجر جو ہے وہ میں نے آپ کو بتا دیا. پھر اس کی کلاسیفیکیشن ہوتی ہیں, یعنی ٹورزم کو ہم ڈیفرنٹ کلاسیفیکیشن کرتے ہیں کہ یار ٹورزم کے اندر آپ کو کیا نیڈ ہے, اس نیڈ کے اوپر آپ اپنا ٹور ارینج کرتے ہو. خود سے کرو, ٹریول ایجنسی سے کرو, کوئی آپ کا ٹور آپریٹر آپ کے لیے ارینج کر دے, کوئی آپ کا ٹور گائیڈ آپ کے لیے ارینج کر دے. ٹھیک ہے. تو کلاسیفیکیشن میں نا ٹورزم کے اندر اس کی 3-4 چیزیں 5 چیزیں جو میجر ہیں وہ آتی ہیں, جیسے ریکریشنل ٹورزم ایکٹیویٹی یا لیئر ایکٹیویٹی. یعنی آپ اپنے کام سے اکتا گئے ہیں, تو 6 مہینے بعد آپ 5 دن کے لیے کہیں پہ ٹورس کرنے چلے جاتے ہو, تو یہ آپ کی ریکریشنل یا لیئر ٹورزم ہو جائے گی کلاسیفیکیشن میں. کلچرل ٹورزم, آپ 24 گھنٹے کے لیے فرض کریں آپ یہاں سے ڈیزرٹ سائٹ ایک روہی ہے, تو روہی کا کلچر آپ ایڈونچر کرنے کے لیے, ایکسپلور کرنے کے لیے جا رہے ہو. ٹھیک ہے. تو آپ کا یہ ہو جائے گا کلچرل ٹورزم. ٹھیک ہے. پھر اسپورٹس ٹورزم ہو جاتی ہے, اس میں ایڈونچر ٹورزم ہو جاتی ہے. کلاسیفیکیشن یا نیچر میں بتا رہا ہوں. تو اسپورٹس میں کیا آ سکتا ہے, لائک آپ نے میرے چینل پہ ایک ویڈیو دیکھی ہوگی جس میں ایک چھوٹی سی بچی اسکی کر رہی ہے, یعنی اسکیئنگ کر رہی ہے. ان کے وہاں نا ٹیمپریچر 0 پہ یا مائنس میں چلا جاتا ہے, تو ان کے چھوٹے چھوٹے تالاب بھی جم جاتے ہیں. تو جب وہ جمتے ہیں تو اس کے اوپر وہ لوگ اسکی کرتے ہیں, بہت زبردست ان کے لیے وہ ایک ایکٹیویٹی ہو جاتی ہے, تو اسے اسپورٹس ٹورزم کہتے ہیں. کھپلو کے اندر اسکردو میں ہر سال جو ہے وہ اسکیئنگ کمپٹیشن ہوتا ہے, جس میں ڈفرینٹ کمپٹیشن علاقے کی جو ٹیمیں ہیں وہ کمپیٹ کرتی ہیں اور ان میں سے کوئی ایک جیت جاتا ہے. تو یہ اسپورٹس ٹورزم ہو گیا. اس میں ہائکنگ بھی آ جاتی ہے, اور مطلب اس میں ان علاقوں کے پولو میچز بھی آ جاتے ہیں, تو یہ اسپورٹس ٹورزم ہو جاتا ہے. اس میں ڈفرینٹ کیٹیگریز ہوتی ہیں. ٹھیک ہے. پھر ہے ہیلتھ ٹورزم. آپ نے سنا ہوگا قائد اعظم ریزیڈنس ہے کوئٹہ کے اندر, زیارت بلوچستان میں. ٹھیک ہے. تو وہ کیا تھا, قائد اعظم بیمار ہوئے تو ان کو کہا گیا کہ یار ان کو میڈیکیشن کے لیے یا ان کی اچھی ریفریشمنٹ کے لیے انہیں کوئٹہ زیارت یا زیارت بلوچستان بھیج دیا جائے. تو ان کی ریزیڈنس اکثر آپ دیکھتے ہیں نوٹس کے اوپر بھی ہوتی ہے, ہماری کرنسی کے اوپر بھی ہے. تو وہ ہیلتھ ٹورزم ہے, ان کی طبیعت کو ٹھیک کرنے کے لیے ایک اچھی یعنی انوائرمنٹ میں انہیں بھیجا گیا. زیارت بہت پیارا انوائرمنٹ ہے, وہاں پہ جا کے دیکھیں آپ تو. ٹھیک ہے. پھر ہے ہاٹ سپرنگ یا سپا یوگا, یا جنگل میں جا کے لوگ یوگا کر رہے ہوتے ہیں, یا گرمیوں میں جو ہے نا وہ سوئمنگ کرنے چلے جاتے ہیں, تو اس طرح کی. پھر ہے کنونشن ٹورزم. تو کنونشن ٹورزم میں آپ کو ایک ایگزامپل دوں گا, ایکسپو سٹی, یا آپ نے دبئی ایکسپو کا نام سنا ہوگا. دبئی ایکسپو 2020 لگا. اب دبئی نے یہ ایکسپو کیوں رکھا, یہ تھی ان کی کنونشن ٹورزم, کہ وہاں پہ آپ جائیں دبئی میں ڈیفرنٹ پراپرٹیز وغیرہ کو دیکھیں. یہ ہوتی ہے انویسٹرز کو اٹریکٹ کرنے کے لیے. اب جب انویسٹر وہاں جاتا ہے تو اس کو برج خلیفہ میں بھی دیکھنے کا شوق ہوتا ہے, تو وہ برج خلیفہ بھی جاتا ہے. ان کے ہاں برج خلیفہ کے اندر ہوٹلز بھی لیتا ہے, رومز بھی لیتا ہے. ٹھیک ہے. وہاں پہ جا کے چیزیں بھی پرچیز کرے گا, ٹرانسپورٹیشن بھی ہائر کرے گا, ڈیزرٹ سفاری بھی دیکھنے جائے گا, ڈیفرنٹ اور ریسٹورنٹس کو بھی سرچ کرنے جائے گا. ساتھ میں وہ دبئی کی ایکسپو سٹی بھی دیکھنے جائے گا. یعنی ایکسپو جو دبئی ایکسپو ہوا تھا
2020, تو وہ بھی دیکھنے جائے گا. ٹھیک ہے, انہوں نے یہ کنونشن ٹورزم کی کہ اس سے ان کی ڈفرنٹ ٹورزم کی انڈسٹری جو لنک ہیں ان کو بھی فائدہ پہنچا. یعنی اس میں رینٹل کار والے نے بھی کمایا, ایئر لائنس نے بھی ان کی کمایا, ان کے ٹور آپریٹرز نے, ایجنسیز نے کمایا. ٹھیک ہے, اس کے علاوہ وہاں کی دبئی ڈیزرٹ سفاری نے بھی کمایا. تو کنونشن انڈسٹری ٹورزم بھی بہت زبردست چیز ہے جو دبئی نے کی. اس کے علاوہ دبئی میں کیا ہے, ہیلتھ ٹورزم زیادہ تر, اور پراپرٹی ڈیلنگ, اور یہ اور ڈفرنٹ کمپنیز وہاں پہ اپنے ہیڈ آفیسز بنا رہی ہیں جسٹ بیکاز آف دیئر فیسلٹیز. کنونشن ٹورزم ہو گئی. ٹھیک ہے, بزنس پروفیشنلز اور ان کے انٹرسٹ بیس پہ وہ لوگ اپنے وہاں پہ کنونشن ٹورزم کرتے ہیں. ٹھیک ہے, انسینٹیو ٹورزم, اس طرح سے اور بھی بہت ساری نیچرز ہیں ٹورزم کی. اب میں ان سب چیزوں سے ہٹ کے آپ کو بور نہیں کرتا, اب میں آپ کو بتا دوں اس کی امپورٹنس کیا ہے. دیکھیں جی, جب آپ اپنے کام سے اکتا جائیں گے تو آپ کو یاد آئے گا یار چل یار اٹھنا ذرا باہر چلتے ہیں. ٹھیک ہے, اب یہ ایک چھوٹا سا پارٹ تھا, یہ بھی ٹورزم ہے کہ آپ کہتے ہیں یار سارے دن کام کیا ہے, شام کو آ جا یار غلام عباس آ جاؤ نا دوست چائے پینے چلتے ہیں, یار آ جاؤ نا نور محل دیکھنے چلتے ہیں. یہ آپ کی آدھے گھنٹے یا 1 گھنٹے کی وہ تھی, ٹورزم تھی. لیکن آپ نے اپنے آپ کو لیئر دینے کے لیے اپنا لیئر جو ایک چھوٹا سا 1 گھنٹہ اس کو لیئر بنانے کے لیے, تو آپ نور محل گئے غلام عباس کے ساتھ. غلام عباس میرا شوٹ کر رہا ہے ویسے, تو کیوں غلام عباس, مزہ آتا ہے نا, چاہے ہم 1 گھنٹے کے لیے بھی جاتے ہیں, بالکل رات کو آپ کے دوست کی شاپ پہ ہم گھومنے جاتے ہیں, مزہ آتا ہے. یہ ہے ٹورزم. ٹورزم کی امپورٹنس اتنی ہے کہ آپ گھر میں یا آفس میں جکڑے ہوئے ہیں, آپ کے لیے وہ جیل بن چکا ہے, تو آپ کو آزادی چاہیے. تو آزادی آپ ٹورزم کے تھرو لیتے ہیں, آپ اپنے آپ کو آزاد فیل کرتے ہیں. آپ جائیں عطاباد لیک پر مونزا میں 5 ڈیز ٹریول کریں, 5 ڈیز کی آپ کی ہالیڈیز پیکیج ہو. ٹھیک ہے, اور عطاباد لیک پر آپ جا کے کسی کشتی کے اوپر بیٹھ کے اور جھیل کے اندر درمیان میں جا کے آپ اپنے ہاتھ ایسے پھیلائیں, ہاں مزہ آیا. یہ تو میں نے بتایا آپ کو کتنا مزہ آیا, آپ خود جائیں گے تو کتنا مزہ آئے گا. تو یہ سوچیں کہ امپورٹنس کیا ہے ٹورزم کی. لوگ اتنی دور سے ہزاروں ڈالر خرچ کر کے پاکستان کو ایکسپلور کرنے کیوں آتے ہیں؟ کیا ان کا دماغ گیا خراب ہے کیا دماغ؟ نہیں, مزہ لینے آتے ہیں. اندر جو ان کی سول ہے اس کو سیٹسفائی کرنے آتے ہیں, وہ خود کو پلیئر دینے کے لیے آتے ہیں. تو امپورٹنس آف ٹورزم بہت بڑی ہے, اس کو سمجھیں. آپ خود سے جائیں اپنی گاڑی پہ ٹورزم کے لیے, آپ کسی ٹریول ایجنٹ کو ہائر کر لیں, آپ کسی گائیڈ کو ہائر کر لیں, رینٹ ا کار سے کوئی گاڑی والا ڈرائیور جس نے یہ راستے دیکھے ہوں آپ اس کے ساتھ گھومنے چلے جائیں. ٹھیک ہے, آپ کے پاس 1 دن ہے تو آپ روہی چلے جائیں موسم دیکھ کے, آپ کے پاس 2 دن ہے تو آپ کہیں اور چلے جائیں. آپ ٹورزم کے اندر بہت زبردست قسم کی, اگر آپ کو شوق ہے فوٹوگرافی کا, ٹھیک ہے, تو ویسے یہ ہمارا بچہ بہت پیارا فوٹوگرافر ہے, تو آپ ڈیسٹینیشن فوٹوگرافی بھی چوز کر سکتے ہیں. لائک آپ اپنی ڈیسٹینیشن ویڈنگ فوٹوگرافی بھی کرا سکتے ہیں. ٹھیک ہے, یہ عباس خان فیسلٹی بھی دے سکتے ہیں, ان کا نمبر بھی میں آپ کو شیئر کر دوں گا. مختلف قسم کی امپورٹنس ہے, آپ کو جو چاہیے وہ آپ کو ٹورزم سے مل سکتا ہے. اندرونی سکون چاہیے, آپ کسی ایسی پیاری گرین جگہ پہ جا کے کیمپ لگائیں, 5 دن پہ وہیں رہیں, کہیں نہیں ہو جائے, کوئی ٹریکنگ نہ کریں, کوئی ہائکنگ نہ کریں, جسٹ وہاں پہ جا کے رہیں اور ویو دیکھیں. رکھا پوشی ویو پوائنٹ پہ آپ جا کے کیمپ لگا دیں, کوئی آپ کو روکنے والا نہیں. لیکن آپ اپنے آپ کے لیے کچھ کریں, اپنے آپ کے لیے باہر نکلیں, ٹورزم کریں. ٹھیک ہے, ڈفرینٹ ٹورزم کی ٹائپس ہیں. اگر کچھ سمجھ نہیں آتا ہم سے رابطہ کریں. ایکسپلورنگ پاکستان میری ٹور کمپنی ہے. ٹھیک ہے, ہاں میں بھی لالچی ہوں کہ یار لوگ میرے ساتھ جائیں. ٹھیک ہے, ان کو کیا لالچ ہے کہ ہمیں اچھی فیسلٹیز ملیں, اچھا ٹور گائیڈ ملے, اچھا ریٹ ملے, باقی کمپنیز سے اچھا ریٹ ملے, تو وہ بھی ہمیں ہائر کر سکتے ہیں, وہ ہمارے گروپ ٹورز جوائن کر سکتے ہیں, وہ اپنے لگژری ٹورز ہم سے ارینج کروا سکتے ہیں. تو ان کو ہم ہر قسم کا ٹورزم کے حوالے سے ہر قسم کا سپورٹ کریں گے. تو ہم انہیں گائیڈ بھی کریں گے اگر وہ اپنی گاڑیوں پہ جاتے ہیں. اگر وہ کہتے ہیں ہم وہاں پہ جائیں, اسکردو میں جائیں, تو ہمیں ٹور گائیڈ ملے, ہم انہیں ٹور گائیڈ بھی دیں گے. الحمدللہ ہر قسم کی آپ کو فیسلٹیز مل سکتی ہیں. اگر آپ کی بہت بڑی فیملی ہے, 22 لوگوں کی فیملی ہے, تو آپ ہمارا کوسٹر ہائر کر سکتے ہیں. میں نے اپنا کوسٹر پرچیز کیا الحمدللہ, تو آپ ہم سے کوسٹر بھی پرچیز کر سکتے ہیں, سوری رینٹ پہ لے سکتے ہیں. تو مختلف قسم کی چیزیں میں نے آپ کو بتائیں, ان میں سے کچھ ایسی چیزیں تھیں جو میں نہیں بتا پایا. ٹھیک ہے, اب میں اس انٹروڈکٹری ولاگ کے بعد ایک سیریز سٹارٹ کر رہا ہوں جس میں آپ کو ڈفرینٹ پاکستان کے حوالے سے ٹورزم کی جو ڈیسٹینیشنز ہیں ان کے بارے میں بتاؤں گا. ان تک آپ کیسے جا سکتے ہیں, کس طرح سے جا سکتے ہیں, وہاں پر گروپ ٹورز ہیں یا نہیں ہیں, آپ کس طرح سے وہاں پہ پہنچ سکتے ہیں, ہوٹلز کیسے ہیں, وہاں پہ کیا کیا ڈیسٹینیشن ہیں, ایکٹیویٹیز کیا پہ ہیں وہاں پہ,
اور پلیسز وزٹ کرنے کے لیے ان جگہ پہ کون کون سی، میں یہ سارا کچھ آپ کو بتاؤں گا، اور آپ پبلک ٹرانسپورٹ پہ کیسے جا سکتے ہیں وہ بھی بتاؤں گا. ٹھیک ہے، تھینک یو سو مچ. اب انشاءاللہ ہم آپ کو ملتے ہیں نیکسٹ ولاگ میں. ہمارے چینل کو سبسکرائب کریں، شیئر کریں اور بیل آئیکن دبائیں تاکہ ہماری ساری ویڈیوز آپ تک پہنچیں. مجھے اور غلام عباس کو اپنی دعا میں یاد رکھیے گا. تھینک یو سو مچ. اللہ حافظ.